بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میٹرک کلاس بایولوجی حیاتیات میں ہم باب نمبر 4 چیپٹر نمبر 4 پہ موجود ہیں، اور یہاں پہ ہمارا جو عنوان ہے وہ ہے سپورٹ اینڈ موومنٹ، سہارا اور حرکت۔ اس میں جو میجر کانسیپٹ ہیں ہمارے پاس، جن اہم موضوعات پر ہم بات کریں گے، وہ انٹروڈکشن ہے کہ سپورٹ اور موومنٹ کیا چیز ہے، ٹھیک ہے۔ موومنٹ کے کانسیپٹ پہ ہم بات کریں گے، کانسیپٹ سپورٹ کے جو کانسیپٹ ہیں اس پر بات کریں گے، سہارے کے اور اس کے ریکوائرمنٹ وہ کیوں ضروری ہے اس پر بات کریں گے، ڈھانچے کی اقسام پر بات کریں گے، ٹائپس آف اسکیلیٹن، پھر اس کے بعد ہیومن اسکیلیٹن جو ہے اس پر ہم بحث کریں گے، ایکسیل اسکیلیٹن اور اپینڈیکولر اسکیلیٹن، ان دونوں کو تفصیل سے دیکھیں گے۔ اس کے علاوہ مسلز جو ہیں، ان کے جو جوائنٹس وغیرہ کے مسل ہیں ان کی بات کریں گے، اور آخر میں جو بیماریاں ہیں اسکیلیٹل سسٹم کی، ڈھانچے کے نظام کی، ان کے ڈس آرڈرز کو، بیماریوں کو دیکھیں گے۔ تو اگر ہم انٹروڈکشن پہ آئیں تو یہاں انہوں نے انٹروڈکشن میں ایک یہ بات کہی ہے، پہلی بات یہ ہے کہ ہم یہاں پروٹوپلازم کو دیکھ لیں۔ اب تک مینلی جو ہم نے 9th کلاس میں لیسن لیے ہیں، ان میں جو 3 جو اہم کسی بھی خلیے کے جو اجزاء آئے ہیں وہ سائٹوپلازم، نیوکلیس یعنی مرکزہ، اور سیل میمبرین یعنی خلوی جھلیاں ہیں۔ اور یہ پروٹوپلازم اگر کہا جائے تو ایک طرح سے یہ ایک نیا کہنا چاہیے موضوع ہے، لیکن پروٹوپلازم اگر ہم نیوکلیس کو جو ہے خلوی جھلی کے اندر جو مادہ موجود ہوتا ہے اس کو ہم نیوکلیس کو الگ کریں تو نیوکلیس کے علاوہ جو مادہ موجود ہوتا ہے وہ جو ہے وہ پروٹوپلازم سائٹوپلازم کہلاتا ہے، اور اگر نیوکلیس کو ملا دیا جائے تو پھر نیوکلیس اور اندر سائٹوپلازم مل کر جو ہے وہ پروٹوپلازم بناتے ہیں۔ تو یہاں جو یہ بات کی، سیل آف این آرگن ہیو اے لیونگ میٹیریل، ایک زندہ مادہ جو اس کے اندر موجود ہوتا ہے وہ پروٹوپلازم ہوتا ہے۔ تو پروٹوپلازم جو چیز ہے وہ سائٹوپلازم اور نیوکلیس دونوں سے جو ہے وہ مل کر بنتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بارے میں بتایا کہ یہ سینسیٹیو ہوتی ہے، ٹھیک ہے، باہر کی چیزوں کو، محرکات کو، اسٹیمولائی کو جو ہے محسوس کرتی ہے، اور اسپیشل پراپرٹی اس کی ہوتی ہے اریٹیبلٹی۔ اریٹیبلٹی کیا چیز ہے؟ یعنی یہ جو باہر کی جو چیزیں ہیں ان سے اپنے آپ کو جو ہے ان کی وجہ سے اپنے آپ کے اندر جو ہے ایک تبدیلی پیدا کرتی ہے، وہ تبدیلی مختلف قسم کی ہوتی ہے، آگے آ جائے گی۔ اٹ مینز اٹ اریٹیٹس وین دیر از چینج انوائرمنٹ، اگر اس کے ماحول میں کچھ تبدیلی ہوتی ہے اس کی وجہ سے اس کے اندر بھی کوئی نہ کوئی تبدیلی آتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو اریٹیشن ہے یہ موومنٹ کہلاتی ہے یا حرکت کہلاتی ہے۔ اچھا، دا چینج ان انوائرمنٹ، جو ماحول میں جو چینج ہو رہی ہوتی ہے وہ محرک کہلاتا ہے، اسٹیمولس کہلاتا ہے، پلورل اس کے اسٹیمولائی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو حرکت ہے، حرکت کی تعریف یہاں بتائیے، حرکت جو ہے وہ اس کا کہنا چاہیے کہ جواب ہے کسی بھی زندہ، کہنا چاہیے کہ زندہ جسم کا کسی بھی محرک کی طرف، یعنی جب کوئی محرک آتا ہے تو اس کی وجہ سے جو جواب آتا ہے کسی بھی زندہ جسم کا، وہ موومنٹ یا حرکت کہلاتا ہے۔ تمام آرگینزم کے بارے میں بتایا کہ ان کے اندر لوکوموشن، چاہے کہ یہ نئی چیز آ گئی ہے لوکوموشن، اس کو بھی ہم اسی کلاس میں انشاءاللہ آگے دیکھیں گے کہ لوکوموشن اور موومنٹ میں کیا فرق ہے۔ آل لیونگ آرگینزم ہیو پراپرٹی آف لوکوموشن ڈیو ٹو نیوٹرینٹس، شیلٹر اینڈ ریپروڈکشن، ٹھیک ہے۔ کھانے پینے کی چیزوں کی وجہ سے اور رہن سہن کی وجہ سے اور عمل تولید کی وجہ سے جو ہے جتنے بھی زندہ رہنے والے اجسام ہیں وہ کوئی نہ کوئی موومنٹ، کوئی نہ کوئی لوکوموشن جو ہے وہ شو کرتے ہیں۔ مینلی آگے بتایا، مینلی پلانٹس آر سسائل اور اینیملز آر موٹائل، سے مراد یہ ہے کہ پلانٹس کے اندر جو حرکت ہوتی ہے وہ بہت کم نظر آنے والی ہوتی ہے یا سست ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جبکہ جو جانوروں کے اندر جو حرکت کسی بھی محرک کی وجہ سے ہو یا تبدیلی کی وجہ سے ہو وہ تیز ہوتی ہے اور تیزی سے نظر آتی ہے۔ تو اس کو انہوں نے سسائل اور موٹائل سے جو ہے تعبیر کیا ہے۔ اچھا، therefore they respond to stimuli in different ways، یہ اینیمل کے بارے میں بتایا کہ ان کے جو جواب دینے کی جو چیزیں ہیں وہ بہت ہی زیادہ الگ ہوتی ہیں پودوں کی نسبت۔ پلانٹ رسپونڈ ٹو اسٹیمولا بائی ایڈجسٹنگ دا ریٹ آف گروتھ اینڈ آسموٹک کنڈیشن، ٹھیک ہے، یعنی ریٹ آف گروتھ اور آسموٹک کنڈیشن سے یہاں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے جو
محرک کا جواب دینے کا جو انداز ہوتا ہے وہ بہت ہی سست ہوتا ہے، یعنی ریٹ جیسے وہ پانی اور غذا وغیرہ کی وجہ سے جو حرکت وہ کرتے ہیں وہ بہت سے بہت ان کی بڑھوتری ہوتی ہے، یعنی ان کے جسم کا بڑا ہونا ہوتا ہے، اور ظاہر ہے وہ بہت سست رفتاری سے ہو رہا ہوتا ہے نسبتاً جانوروں کے ہلنے جلنے کے. ٹھیک ہے. اسی طرح آسموٹک کنڈیشن جو ہے اس کی بھی آگے مثال آ جائے گی. آسموٹک کنڈیشن زیادہ تر چھوئی موئی کا ٹچ می ناٹ کا جو پودا ہوتا ہے اس کو اگر ہم چھوئیں تو وہ آسموٹک کنڈیشن کی وجہ سے جو ہے وہ بند ہوتا ہے. اچھا، وائل رسپونڈ ٹو دیز اسٹیمولا بائی چینجنگ دا پوزیشن ادھر ٹورڈز اور اوے. یہ کہہ رہے ہیں کہ جو بھی محرک کسی بھی جسم پر، زندہ جسم پر اثر انداز ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے یا تو وہ اس سے دور ہوتا ہے یا اس کے زیادہ قریب ہوتا ہے وہ زندہ جسم. تو یہ دونوں چیزیں جو ہیں یہ حرکت کہلاتی ہیں. دا موومنٹ کین اکر آلسو ایٹ سیلولر. کہہ رہے ہیں سیل کے اندر، یعنی یہ اب یہاں تک تو ہم نے دیکھا کہ یا تو پورا کا پورا جسم ہل رہا تھا یا جسم کے اندر کی چیزیں جو ہیں، جو آرگن ہیں، جو عضو ہیں، جو اعضاء ہیں وہ ہل رہے تھے. یہاں کہی کہ یہ خلوی جو ہے لیول پر بھی، درجے پر بھی جو ہے یہ موومنٹ ہو سکتی ہے، یہ حرکت ہو سکتی ہے. تو یہاں تین قسم کی جو ہیں کہنا چاہیے حرکت آ گئی. ایک حرکت پورے کے پورے جسم کے ہلنے کی، ٹھیک ہے، اور دوسری اس کے کسی عضو کے ہلنے کی، اور تیسری اس کے اندر موجود خلیوں کے ہلنے کی، اور خلیوں کے جو عضویے ہیں ان کے ہلنے کی. ٹھیک ہے. اس کی مثال لائک سائیکلوسس ان سیل اور دا موومنٹ آف کروموزومس ٹورڈز دیئر ریسپیکٹڈ پولز ڈیورنگ سیل ڈویژن. سیل کی جو تقسیم ہوتی ہے، خلیے کی جو تقسیم ہوتی ہے، جو کہنا چاہیے ہم نے 9th کلاس میں 5th چیپٹر جو تھا 9th کلاس کا اس میں تفصیل سے پڑھی ہے، تو وہ جو موومنٹ ہے وہ خلیے کے اندر ہوتی ہے، سیل کی کسی بھی خلیے کی تقسیم کے وقت. ٹھیک ہے. یہاں انہوں نے محرک کی 2 قسمیں کی ہیں. ٹھیک ہے. اور یہاں حرکت کی 3 قسمیں کی ہیں. کس حساب سے کہ وہ رسپانس کس حساب سے دیتے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے یہاں پر انہوں نے موومنٹ اور لوکوموشن کا جو ہے فرق بتایا، تو ہم اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. آن دا بیسس آف اسٹیمولا دیر آر 2 ٹائپس آف موومنٹ. ٹھیک ہے. اسٹیمولا یعنی محرک کیسا ہے اس کے حساب سے جو ہے حرکت 2 قسم کی ہوتی ہے. ایک ہے اچانک موومنٹ، اچانک حرکت، اور ایک ہے پیراٹونک موومنٹ. ٹھیک ہے. پیراٹونک حرکت. آٹونومک موومنٹ جو ہے یہ ہوتی ہے انٹرنل اسٹیمولائی کی وجہ سے، یعنی جسم کے اندر جو ہے وہ کسی بھی قسم کا کوئی محرک ہوا ہے وہ جسم کے اندر ہے، تو یہ جو ہے یہ آٹونومک یا کہنا چاہیے اچانک حرکت کہلائے گی. جیسے اٹ از ڈیو ٹو انٹرنل اسٹیمولائی، جیسے کریمپس ڈیو ٹو انوالنٹرلی ریلیز آف CA پازیٹیو کیلشیم آئنس. ٹھیک ہے. تو یہ اس وقت کے جب کہنا چاہیے کہ کیلشیم جو ہے وہ بونز کو بنانے لگتا ہے. کس وجہ سے؟ یہاں کیلشیم کے جو مالیکیول ہیں وہ اس طرف جانے لگتے ہیں جب کہیں کی ہڈی وغیرہ جو ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے. تو یہ موومنٹ جو کیلشیم کی جسم کے اندر ہو رہی ہے یہ آٹونومک موومنٹ، آٹونومک حرکت ہے. دوسرا جو ہے وہ ہے پیراٹونک حرکت. یہ اٹ از ڈیو ٹو ایکسٹرنل اسٹیمولائی، یہ باہر کے کسی محرک کی وجہ سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اس کو ہم نے پچھلے ہی اسباق میں دیکھا ہے، جو ہمارا عمل اضطراری ہوتا ہے ریفلیکس سیکشن، یہ اس کی مثال ہے. ٹھیک ہے. تو فرق ان دونوں کا یہ ہے کہ یہاں جو محرک ہوتا ہے آٹونومک حرکت کے اندر وہ جسم کے اندر ہوتا ہے، اور پیراٹونک حرکت کے اندر جو محرک ہوتا ہے وہ جسم سے باہر ہوتا ہے. ٹائپس آف موومنٹ آن دا بیسس آف رسپانسز. یہاں جو حرکت کی جو ہے وہ قسمیں بتائی جا رہی ہیں، جو 3 قسمیں بتائی گئی ہیں کہ کسی بھی جو حرکت جو ہے اپنے رسپانس کے لحاظ سے 3 قسم کی ہے. ٹھیک ہے. ایک ہے لوکوموٹری موومنٹ، ایک ہے ٹرافک موومنٹ، اور ایک ہے ناسٹک موومنٹ. ٹھیک. اچھا، جو پہلی ہے لوکوموٹری یا ٹیکٹک موومنٹ، وہ ہے وہ جو ہے وہ ان جانداروں میں ہوتی ہے جو اپنی جو ہے پوری کی پوری جو ہے پورے جسم کی جو ہے وہ پلیس جو ہے وہ چینج کر سکتے ہیں یا کرتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ موومنٹ جو ہے لوکوموٹری موومنٹ کہلاتی ہے. ٹھیک ہے. یہ کہاں ہوتی ہے؟ یہ عام طور پر جانوروں کے اندر ہوتی ہے، بیکٹیریا کے اندر، یا آپ جس کہیں کہ پروٹوزوا کے اندر ہوتی ہے. ٹھیک ہے.
ٹرافک موومنٹ جو ہے یہ جو ہوتی ہے یہ بڑھوتری کے دوران یعنی گروتھ میں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، گروتھ کی صورت میں ہوتی ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے کہ آرگنائزم موو ٹورڈ اور اوے بائی گروئنگ دیئر آرگنز، یعنی کسی بھی چیز کی وجہ سے، وہ پانی بھی ہو سکتا ہے، نمکیات بھی ہو سکتا ہے، ان کی وجہ سے جو ہے وہ دور نہیں بھاگتا بلکہ اس کے جسم کے جو اعضاء ہیں وہ گروتھ کو شو کرتے ہیں، جیسے جڑیں بڑھیں یا تنا بڑھے، ٹھیک ہے، یا پتے وغیرہ بڑھیں۔ اچھا، یہاں پہ دوسری مثال بھی دی، گروتھ آف روٹ ٹورڈز واٹر اینڈ منرل اور گروتھ آف اسٹیم ٹورڈز لائٹ، یہ بھی ایک مثال ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ بہت سست ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور بڑھوتری کی صورت میں ظاہر ہوتی ہے۔ تیسری جو کہی نیسٹک موومنٹ، ٹائپ آف موومنٹ وہ چینج ان آسماٹک واٹر اکر ڈیو ٹو اسٹیمولائی، یعنی یہ جو موومنٹ ہوتی ہے یہ اچانک ہوتی ہے، لیکن یہ پانی جو ہے اس کی آسماٹک کنڈیشن کی وجہ سے ہوتی ہے، اور یہ بالکل ان پلانٹس کے اندر، چند پودوں کے اندر پائی جاتی ہے جو ٹچ می ناٹ یا چھوئی موئی جیسے پودے ہوتے ہیں، ان کے اندر ان کے لیف جو ہے، پتے جو ہے وہ بند ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، لاسٹ جو ہمارا آج کا ٹاپک ہے وہ موومنٹ اور لوکوموشن کے درمیان فرق ہے۔ اس کو اگر ہم آسانی سے سمجھنے کی کوشش کریں تو موومنٹ جو ہے وہ ایک وسیع نظریہ ہے، جبکہ لوکوموشن جو ہے وہ ایک خاص قسم کی موومنٹ کو کہا جاتا ہے۔ موومنٹ کے اندر جو ہے اگر ہم غور سے دیکھیں تو ہمارا جسم جو ہے وہ پورا کا پورا بھی ہلتا ہے، یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ ہم جاتے ہیں، اور ایک موومنٹ ہمارے اپنے جسم کے اندر ہی بھی ہو رہی ہوتی ہے کہ اگر ہمارا جسم ایک جگہ موجود ہو تو اس جسم کے اندر کے اعضاء بھی جو ہے وہ موو کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ دونوں قسم کی جو موومنٹ ہے یہ موومنٹ کے اندر اس کہنا چاہیے ورڈ کے اندر آتی ہے، جبکہ لوکوموشن جو ہے وہ کسی بھی کہنا چاہیے کہ جاندار کا ایک جگہ سے دوسری جگہ پورے کے پورے جسم کے ساتھ جانا جو ہے وہ لوکوموشن کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ موومنٹ میں دونوں قسم کی کہنا چاہیے حرکت آ جاتی ہے، کہ لوکوموشن میں پورے کے پورے جسم کی حرکت ہی آتی ہے، اور بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ موومنٹ جو ہے وہ صرف اور صرف جسم کے اندر کی حرکت کو کہا جاتا ہے، اس صورت میں یہ بالکل الگ ہو جائے گی اور لوکوموشن بالکل الگ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ پہلی صورت میں موومنٹ میں جو ہے وہ لوکوموشن بھی آ جاتا ہے، یعنی جسم کے اندر کی جسم کے باہر کی دونوں حرکت جو ہے موومنٹ کہلائے گی، اور لوکوموشن جو ہے وہ جسم کے باہر کی موومنٹ کہلائے گی۔ اور دوسری صورت میں یہ ہوگا کہ موومنٹ میں جسم کے اندر کی حرکت آ جائے گی، اور لوکوموشن میں جسم سے باہر کی حرکت آ جائے گی۔